نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع اور 16ویں پارے کی 14ویں رکوع کا درس ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے ہم سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک ان بنی اسرائیل سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے امتحان میں ڈالا گیا ہے، تم شرک نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو توریت شریف لینے گئے ہیں، تم اپنے آپ کو شرک کر کے، کفر کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے تباہ نہ کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو صرف رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، بس تم میری پیروی کرو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور تم میری بات کو مانو۔ قالوا، بنی اسرائیلی جو پوجا کر رہے تھے وہ بولے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم ہرگز پوجا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ 12,000 افراد ہیں، اور یہ 5 لاکھ سے بھی زائد ہیں، ان سے مقابلہ ہو نہیں سکے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ یہ ہم 12,000 کو شہید کر دیں گے۔ اگر میں بچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ 12,000 مسلمان مارے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان 1,00,000 2 لاکھ ان مرتد مشرکوں کو مار دیں، تو اس طرح 1,00,000 2 لاکھ بنی اسرائیل مارے جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے فرمائیں گے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہمیں شہید کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی اور موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ ذرا تصور کریں کہ دنیاوی غم جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس حادثے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جو مسلمان ایک دفعہ شرک یا کفر کر کے مرتد ہو جائے، اب وہ توبہ ہو کر مسلمان بھی ہو جائے پھر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اب صرف 12,000 بچیں گے اور باقی سب کو اگر یہ ایمان لے آئے تب بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے اور ایمان لے آئے دوبارہ تو اسے قتل نہیں کیا جائے، لیکن مسلمان سے مرتد ہو جائے اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر حاکم اسلام اسے قتل کر دے گا۔ لیکن ان کی شریعت میں تو دونوں صورتوں میں قتل کا حکم تھا۔ اب تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اس شریعت کے قاعدے کے مطابق صرف 12,000 بنی اسرائیلی اب بچیں گے اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تو ایک بہت بڑا نقصان۔ اور پھر بنی اسرائیل جب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ تو دنیاوی نقصان سے زیادہ بڑا نقصان دینی نقصان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو افسوس طاری تھا، آپ کی ناراضگی اور آپ کا افسوس کس قدر تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کیفیات کو بیان کیا۔ ان کیفیات سے صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کے نقصان پر اللہ والوں کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تمہیں کس بات نے روکا تھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا، اللہ تتبعنی، کہ تم میرے پیچھے آتے، یعنی اے ہارون تمہیں میرے پیچھے آنے اور مجھے خبر دینے سے کس بات نے منع کیا تھا، روکا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ساری کیفیات بتائیں کہ میں نے روکا تو صحیح لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ میرے پاس آ جاتے، مجھے آ کر خبر دیتے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو آپ ناراض ہو جاتے کہ آپ قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آ گئے،
کیونکہ جو 12,000 بچے تھے ان کو تو مجھے سنبھالنا تھا، کہیں وہ بھی مشرک نہ ہو جائیں. افعصیت امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اے ہارون میری بات کی نافرمانی کی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سر کے بالوں کو اور داڑھی شریف کے بالوں کو پکڑ لیا اور چاہتے تھے کہ آپ کے بالوں کو کھینچیں. جیسے ایک شخص کو افسوس ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا. تو جب آپ نے یہ پکڑا تو حضرت ہارون نے کہا قال یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے سگے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی شریف کو نہ پکڑیں، ولا براسی، اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں، کہ دشمن یہ سمجھے گا کہ آپ مجھے مار رہے ہیں اور دیکھنے والے خوش ہوں گے، کیونکہ ایک تو انہوں نے میری بات نہیں مانی اور پھر وہ سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو مار رہے ہیں. تو آپ دشمن کو خوش نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اور عذر حضرت ہارون علیہ السلام نے پیش کیا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں جہاد کرتا اور تلوار اٹھا لیتا، لیکن میں نے یہ خوف کیا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان گروپ بندی کر دی اور کئی مسلمان مارے گئے، اور وہ بنی اسرائیل جن کے نصیب میں توبہ لکھی ہوئی تھی لیکن تم نے ان پر تلوار اٹھائی. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ مجھ سے کہتے کہ تم نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کر لیا. ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آج ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، مگر ہمارا بچہ اگر نماز فجر قضا کر دے، اگر ہمارا بیٹا جھوٹ بولے، یا ہمارے گھر میں دینی ماحول نہ ہو تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا. اگر 1,00,000 روپے کا نقصان ہو جائے تو شاید رات کو نیند نہ آئے، لیکن ہمارا گھرانہ دین سے دور ہو، ہمیں اس پر کوئی نہ افسوس ہے، نہ راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کا بیٹا غلط راستے پر وہ روانہ ہو جائے، غلط راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی فیلڈ اختیار کر لے جو والدین کی بدنامی کا باعث ہو، تو جائز و ناجائز کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا. اصل میں والدین کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری بدنامی کا باعث بنے گا. نماز چھوڑنا بھی حرام ہے اور ہیروئن پینا بھی حرام ہے، لیکن ہیروئن پینے پر افسوس ہے، نماز چھوڑنے پر افسوس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیروئن پینے والا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو لوگوں کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اصل میں دنیا کی فکر ہوتی ہے. گو کہ ہیروئن پینا بھی حرام ہے، چرس پینا بھی حرام ہے. لیکن آپ بتائیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، جن کے بچے اس لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ کیسا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پھر بھی انہیں افسوس ہے. لیکن اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو نہ تو ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، نہ افسوس کرتے ہیں، نہ وظیفے پڑھتے ہیں. ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے سمجھا دیا، نہ مانے ان کی مرضی، یعنی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. کاش موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے افسوس کا اظہار جو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا، کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی دینی نقصان پر افسوس نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ افسوس کرنے میں بھی ثواب ہے کہ جتنا دل زیادہ جلے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے، کسی نے آپ کو اٹھایا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں. آپ نے فرمایا مجھے کیوں اٹھایا؟ کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب جا کے نماز پڑھ لیجیے. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان سے کہا کہ تو کب سے نیک بن گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگ گیا؟ کہنے لگا کہ کل کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی، آپ کی جماعت چھوٹ گئی تھی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں 200 نمازوں کا ثواب لکھ دیا. اب جلدی اٹھ کے جائیے اور ایک نماز پڑھ لیجیے. یعنی مطلب یہ کہ بندہ اگر کبھی کسی وجہ سے نقصان ہو جائے تو افسوس کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا. قال
فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال، سامری بولا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ منظر دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جبریل امین کو دیکھا جو گھوڑی پر سوار ہے، اور گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں پر گھاس اگ آتی ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں حیات ہے، طاقت ہے، تو وہ مٹی میں نے لے لی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے ایک مٹھی لے لی، رسول سے مراد یہاں لغوی معنی ہے، رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، اس بھیجے ہوئے فرشتے کے پاؤں کے قدم سے میں نے مٹی اٹھا لی۔ یہ حضرت جبریل کا قدم نہیں تھا بلکہ اس گھوڑی کا قدم تھا جس پر جبریل امین سوار ہے۔ تو جس گھوڑی پر جبریل امین سوار ہے اس گھوڑی پر آپ کی برکتوں کا یہ اثر ہے کہ وہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھے اس مٹی میں اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بڑی ہی رحمتیں ہیں۔ فنبذتها، پھر میں نے اس مٹی کو ڈال دیا بچڑے کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح یہ ساری باتیں میرے جی نے بنائی اور یہ مجھے اچھی لگی، تو میرا جی چاہا تو میں نے ایسا کیا۔ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ مٹی ڈال دی گئی، اور مٹی سے ڈالنے سے وہ بچڑا جو ہے وہ باقاعدہ سونے سے چینج ہو کر اس میں حیات پیدا ہو گئی، لیکن یہ کانسیپٹ دینا کہ اب یہ خدا بن گیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہاں پر اللہ کی قدرت بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو یہ مقام دیا کہ آپ کی گھوڑی کے پاؤں میں یہ طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظمت و بلندی والا ہے۔ تو اس ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کو نہ سمجھ سکے، بلکہ سامری نے قوم کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ قال، آپ نے فرمایا فذهب، تو جا یہاں سے، نکل جا ہماری قوم سے۔ فإن لك في الحیاة، ساری زندگی میں تیرے لیے یہ عذاب ہے، ان تقول لا مساس، تو ہر ایک سے یہی کہے گا مجھے نہ چھونا، مجھے ٹچ نہ کرنا، پھر یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا۔ اگر کوئی اسے ہاتھ لگا لے تو ہاتھ لگانے والے کو بھی تیز بخار ہو جائے اور اسے بھی تیز بخار ہو جائے، تو کوئی جسے معلوم ہو وہ اسے ہاتھ نہ لگائے، اس کی کوئی قریب نہ جائے، اور خود یہ بھی لوگوں سے بھاگتا پھرے۔ تو یہ جنگلوں میں ویرانوں میں چیختا چلاتا ہوا گزرتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے وہ شدید بیمار ہو جاتا اور پھر کئی دنوں کے بعد یہ بیماری دور ہوتی۔ اس طرح بھٹکتے بھٹکتے ویرانوں میں پہاڑوں میں وہ ٹکرے مارتے مارتے بڑی بھیانک موت سے ہمکنار ہوا، یعنی دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے یہ وعدہ ہے تو اس کے خلاف ہرگز نہ پائے گا، ضرور بضرور ایسا ہی ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي وَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب اس بچڑے کا کوئی قصور نہ تھا، بچڑے نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کریں، وہ تو ایک بے جان جسم تھا، اس کے اندر جب مٹی ڈالی گئی تو وہ آواز نکالنے لگا، لیکن چونکہ یہ بچڑا جب بھی موجود رہتا لوگ اسے دیکھتے تو وہ پرانی جو ان کی حرکتیں انہیں یاد آ جاتی، اور پھر جو بچڑے کی محبت ان کے دل میں تھی دوبارہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ نے بھی 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے وہ آپ نے توڑ دیے، اور ہر قسم کی تصاویر کو آپ نے مٹا دیا، اور ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ منع فرما دیا، آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جانور کی یا انسان کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر سے مراد ایسی تصویر جو آویزہ ہو، حالانکہ ہم اپنے گھر میں اگر تصویر آویزہ کر دیں تو ہم کوئی پوجا نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، اس کے راستے کو بند کر دیا۔ تو تصویر اگر کسی گھر میں لٹکی ہوئی ہے
اور وہاں نماز پڑھیں تو وہاں نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی دوبارہ واپس پڑھنی ہوگی. اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو پھر بلائیں اور آفتیں آئیں گی. تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ کسی جانور یا انسان کی تصویر لٹکی ہوئی ہو. وانظر، اور دیکھو، الى الہک الذی غلت علیہ عاکفا، اس جھوٹے خدا کی طرف دیکھو جسے تم نے جھوٹا خدا سمجھ لیا، کہ جس پر تم پوجا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، جس کے سامنے. لنحرقنہ، ضرور بضرور ہم اسے جلائیں گے. ثم پھر لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، من انباء ما قد سبق، ان لوگوں کی خبریں جو پہلے گزر چکے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر اور نصیحت عطا فرمائی. ذکر نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے، کہ ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن پاک عطا فرمایا، جو ذکر ہے، نصیحت ہے، دلوں کو روشن و منور کرنے والا ہے. اب جو قرآن پاک سے اعراض کرے اور قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کرے، اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. من اعرض عنہ، جو کوئی قرآن پاک سے اعراض کرے، روگردانی کرے. غور کر لیجئے، کیا ہم قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، بس بے شک وہ قیامت کے دن بہت برا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ، وہ اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا جب تک اللہ تعالی چاہے گا. وہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے جہنم میں رہے گا، اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر کبھی بھی جہنم سے نکلنا نہیں. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہے. یوم ينفخ فی الصور، وہ قیامت کا دن جس میں سور پھونکی جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ یومئذ، اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے، گناہ گاروں کو جمع کریں گے. زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی. کبھی پھانسی کے تختے پر مجرم کو جب لے جایا جاتا ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں. یہ پھانسی کا تختہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کل بروز قیامت کی ہیبت اس قدر ہولناکیاں ہوں گی کہ جب وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو مجرم کی جو حالت ہوگی، اللہ رب العالمین اس برے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جب ہم کل بروز قیامت اٹھیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے کہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا ہو جائے. یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم تو صرف 10 دن دنیا میں رہے ہو. یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دنیا انہیں بڑی مختصر محسوس ہوگی. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے سب سے سمجھدار لوگ کہیں گے، جو سب سے بہتر رائے اور خیال رکھنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے، ان لبثتم الا یوما، ارے 10 دن تم کہتے ہو، یہ بات بھی غلط ہے، دنیا میں تو تم صرف 1 دن رہے ہو. آخرت کے مقابلے میں دنیا بڑی حقیر ہے. ذرا غور کریں کہ 50 سالہ 70 سالہ زندگی ایک پہاڑ جیسی زندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن 50,000 سال کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 50 سالوں کے سامنے اگر 50 دن ہو تو آپ جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. دنیا کی مثال تو فرمایا ایسی ہے، آخرت اس قدر طویل ہے، اس قدر لمبی ہے کہ پلک جھپکنے میں جو دیر لگتی ہے اس سے بھی کم وقت دنیا کا محسوس ہوگا آخرت میں جا کر. اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض، مطلب، پیسے کی دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.